الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. سورہ برکت کے لیے تبلیغ شریف پر رضی اللہ تعالی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پارہ نمبر 2 مکمل ہونے والا ہے. پروردگار عالم نے ہم سب سے ایک عظیم عبادت لی قرآن کی شکل میں. دعا ہے مولا اسے قبول کرنے کی اور جہنم سے فدیہ بنا کر کے آخرت میں پیش کرنا. جو کمی بیشی ہو اسے معاف کرنا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 یعنی سورہ بقرہ آج مکمل ہو رہا ہے. ایک مکمل ہے. پارہ نمبر 2 مکمل ہو رہا ہے. پارہ نمبر 3 میں انشاءاللہ آئندہ سے داخل ہو. تقریباً نہیں 1 سے 2 سال لگے 2.5 سال. حالانکہ ابھی ہم ظاہر ہے جب ایک قرآن کی سینکڑوں تفسیر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک قرآن کی سینکڑوں تفسیر ہے تو ایک آیت کی بھی تو سینکڑوں تفسیر ہوگی. ہم ڈر ڈر کر ابھی ہم درس دیے ہیں آپ کو کہ ایک آیت کی اگر 4-5 تفسیر بولتے تو ایسے ایسے کرنے لگتے ہیں. جناب حضرت شمویل علیہ السلام اور ان کے بادشاہ حضرت طالوت بدر میں جتنے لوگ تھے اتنی تعداد میں پورے کمال ایمان کے ساتھ حضرت طالوت کا ان کے لوگوں نے ساتھ دیا. تو اللہ پاک نے ثابت قدمی کے ساتھ انہیں کامیابی کیسے عطا کی آج کیا فَهَزَمُوهُمْ. اپوزیشن قوم عمالقہ جالوت بادشاہ جابر بادشاہ اس پر قوم طالوت ان کے لشکروں کے ساتھ جو 313 تھے. فَهَزَمُوا ان لوگوں نے شکست دے دی انہیں اپوزیشن. کیوں دی؟ بِإِذْنِ اللَّهِ کیونکہ اللہ کا اذن ہو چکا تھا کہ تم نے فالو کیا میرے محبوب بندے اور ان کی اتباع کی. انہوں نے تمہاری شدت پیاس میں کہا کہ پینا نہیں تو تم نے نہیں پیا. یہ کمال اطاعت کی بنیاد پر میری اب اجازت ہو چکی ہے کہ تم کم ہو وہ کتنی بھی کوانٹٹی میں رہے تم کو ہم دیں گے فتح تو دیں گے. چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے فَهَزَمُوهُمْ تو اپوزیشن کو یعنی قوم جالوت کو قوم طالوت نے شکست دی بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی اذن سے اللہ کی اجازت. اور خاص جو ان کا باڈی گارڈ تھا وہ جالوت تھا. عملیق بن عاد کی نسل سے اسی لیے عمالقہ ان کو کہا تھا. بتایا تمہیں. تو جالوت کو کس نے قتل کیا تھا تو میں گزشتہ درس میں بتا چکا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان میں شریک تھے. داؤد علیہ وقتل داؤد جالوت اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا کیونکہ طالوت نے اعلان کیا تھا کہ اس کو کون قتل کرے گا وہ جو بہت بڑا ہے بدماش ہے ایسا. حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام غالباً بیمار تھے اس وقت. لیکن نبی ہوتا ہے. نبی قدرت الہ کا مظہر ہوتا ہے نصرت الہ کا مظہر ہوتا ہے خاص طور سے دیگر انبیاء کرام. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میں
بہت خوش ہو گئے. توجہ دیجیے گا, شادی بیاہ کے مسئلے کو بھی دھیان میں رکھیے گا کہ اگر اللہ پاک کسی عظمت والا دینی شرافت والا داماد عطا کرتا ہے تو آپ نہیں جانتے کہ اس سسر کا مقام کیا ہے. آپ پوچھیے جناب عمر سے, پوچھیے ابو بکر صدیق سے, افضل الانبیاء داماد, اور پوچھیے عثمان و علی سے, افضل الانبیاء سسر ہیں. کیسا مقام ہے. نبی فرماتے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے, ابو بکر کا حق میدان محشر میں ادا کروں گا. کمال ہے. میں جو آج جملہ دینے جا رہا ہوں دیکھیے دوسرے بھی قوم میں دوسرے نبیوں کے ساتھ داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کیا, روایت میں آتا ہے کہ طالوت کی خوبصورت بیٹی سے حضرت داؤد کی شادی ہوئی. یعنی ان کی عظمت و برتری, قوت و دانائی, توانائی دیکھ کر کے طالوت جو ہے بادشاہ سے یہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی بیٹی سے شادی کر دیکھا. دین کی بلندی کے لیے اگر کوئی داماد بناتا ہے اس کے داماد ہونا اور تو نبوت کا کنبا انہیں عطا مل جاتا ہے. واہ, نبوت کا شرف دے کر. خیر, اللہ پاک ہم سب کو دین دنیا کے حساب سے نہیں, دنیا دین کے حساب سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دیکھیے, داؤد نے جالوت کو قتل کیا. جنرل نالج میں کبھی پوچھتا ہوں کہ جالوت کو, جامع بادشاہ کو کس نے قتل کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ, اس حال میں کہ اللہ نے انہیں بادشاہت عطا کی اور حکمت, حکمت سے مراد نبوت عطا کی. حضرت داؤد علیہ السلام جانتے ہیں حضرت سلیمان کون ہے ان کے قریب؟ حضرت داؤد کے کون ہیں؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, وارث بنے سلیمان داؤد کے. سلیمان بیٹے ہیں داؤد علیہ السلام, اور سلیمان کی بادشاہت آپ کو معلوم ہے, پوری دنیا پر ان کی بادشاہت. خود نبی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا, شیطان آ کر کے میرے اور نماز کے درمیان حائل ہو گیا, 4 رکعت سے 5 رکعت کروا دیا, میں نے ایکسٹرا زیادہ کرا دیا. تو حضرت لباق صحابی رسول ہیں, ذو الیدین ان کا لقب ہے, بڑے لمبے ہاتھ والے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, نماز کے مکمل ہونے کے بعد, یا رسول اللہ نماز میں زیادتی ہو گئی, نماز میں کمی ہو گئی ہے, اچھا کم کر دیا, نماز میں کمی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھوڑ کر سب کی طرف دیکھتے ہیں کہ اور بھی کہنے کے موڑ میں ہے کیا. تو جو لوگ چہرہ نیچے کر لیے تھے سمجھ گئے رسول اللہ کی یہ بھی وہی کہنا چاہ رہے ہیں, کمال ادب سے کہہ نہیں پا رہے. تو حضرت خرباق کہتے ہیں یا رسول, تو کیا ہے, تو تصدیق کے لیے دوسروں سے تصدیق کے لیے نبی پاک نے جب مجاہدی ہو گئی تصدیق کی تو آپ نے فوراً پھر سجدے سے کیا اور جو ایک رکعت چھوٹ گئی اس کو مکمل کیا. یہ نبی کے لیے خاص ہے, آپ نہیں کر سکتے. آپ سلام دے دیا اور گھر جا کے کھا لیے, پھر جا کے کوئی بولے کہ 3 رکعت پڑھے تو آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. ایسا نہیں کہ 1 رکعت پڑھ لی. وہ نبی ہے, وہ قانون ساز بھی ہے, قانون کا بھی ہے, وہ قانون بنانے والے بھی ہیں اور قانون پر عمل کرنے والے بھی. آپ ہم سے تو قانون پر عمل کرنے والے, بنانے والے ہیں, وہ ان کے لیے. تو اس کے بعد اصل سجدے صاحب کا مسئلہ دینا مقصود تھا. میرے شریعت میں سجدے صاحب کیسے معلوم ہوتا, ورنہ شیطان کی کیا مجال. خود دیکھیے نا, فرماتے ہیں کہ میری اور میرے نماز کے درمیان شیطان غائب ہو گیا تھا, اس لیے ایسا ہوا. میں نے اس کو پکڑ کر کے رکھا. دن میں بولتے اگر مجھے میرے بھائی سلیمان کی اس دعا کا خیال نہ ہوتا, میرے بھائی سلیمان کی دعا کا خیال نہ ہوتا, سورہ صاد کی آیت کریمہ سنیے کیا دعا کی تھی حضرت سلیمان نے. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. سورہ صاد کی آیت نمبر 35 میں دیکھیں, اے مولا مجھے ایسا ملک اور ایسی بادشاہت عطا فرما, لا ينبغي لأحد من بعدی, کہ میرے بعد کس کو بھی نہیں دینا, کس کو بھی نہیں دینا. انک انت الوہاب. تو نبی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی سلیمان کی اس دعا کا خیال نہ ہوتا
تو میں پیلر میں باندھ کر رکھا تھا، صبح تک اس کو باندھ کر رکھتا اور تم سب کو اپنے ماتھے کی آنکھ سے دکھانے کے لیے کہہ دیتا کہ دیکھو یہی شیطان میرے کو ایسا کرا۔ ایک طرف جہاں مصطفیٰ کی سلسلہ نبوت کے وقار و احترام کا پتہ ملتا ہے، وہیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کتنا اختیار رکھتے ہیں کہ دوسری مخلوق کو بھی اپنا تابع، اور کیسے نہیں، وہ سارے جہان کے رسول ہیں تو سارا جہان تابع ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث پاک اور آ رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ہے، ایسے ایک مرتبہ ناراض ہو گئے تو آقا نے فرمایا لقد جاءک شیطانک، عائشہ ناراض ہو، لگتا ہے تمہارا شیطان تمہارے پاس آ گیا۔ عائشہ بولنا تھا، عائشہ تو ظاہر ہے حضور کی پوری زندگی میں ان کی عمر جو ہے 18 سال، پوری زندگی مطلب حضور تشریف جب تک ظاہری طور پر رہے تو حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی، تب گزارنے کی زندگی میں تو 17-15 ہی کے درمیان ہوگی، مطلب ایک دم ناز و نخرہ کی پلی، اور ابو بکر کی بیٹی شہزادی، کیا کہنا، افضل البشر کی بیٹی بعد الانبیاء، تو تمہارا شیطان تمہارے پاس آ گیا ہے۔ تو اور تھوڑے سے ناراض ہو کر آپ سے نسبت شیطان یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں، اس کے بعد جب دیکھا چہرے پہ پڑا کراہت ظاہری طور پر، تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے پاس اس کا شیطان رہتا ہے، وہ قریب وہ اس کا شیطان رہتا ہے۔ آپ لوگ بھی ہم لوگ بھی پریشان رہتے ہیں، یہ نبی کا فرمان ہے، ہر شخص کے پاس۔ اس کی توڑ یہ ہے کہ آپ پاک صاف رہیے، آیت الکرسی پڑھتے رہیے، پاک صاف ضرور رہا کیجیے، کیونکہ ناپاکی اور پاکی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی فرمایا ہر شخص کے پاس شیطان رہتا، تو حضرت عائشہ بیوی بھی ہے اور امت کو مقام نبوت اور رسالت بھی بتانا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ تو پھر آپ کے ساتھ بھی کیا، وہ ماں کا یا رسول اللہ، یہ جملہ آپ کے ساتھ بھی شیطان رہتا ہے، ایسا آپ کے ساتھ بھی، تو آپ نے صاف فرمایا وہ معی، میرے ساتھ۔ لیکن سڈنلی فرماتے ہیں اعاننی اللہ حتی اسلم، لیکن میرا اللہ میری اتنی مدد فرمایا کہ وہ شیطان بھی میرے اوپر اسلام اور ایمان لے آیا، ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لیا، میرے اوپر اس کا کنٹرول ہے۔ لیکن یہاں پر حضرت خرباب کی روایت، یہ سجدہ سہو کا مسئلہ بتانا ہے امت کو، اس لیے ایسا کرا، اس کو دھیان رکھیے، ورنہ کوئی بھی، ارے جب عام ولیوں کے بارے میں خود شیطان کہتا ہے الا عبادک منهم المخلصین، مولا میں سب کو کڈنیپ کر سکتا ہوں، سب کو گمراہ کر سکتا ہوں، لیکن تیرے نیک بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ شیطان خود اعتراف کر چکا۔ اور یہ تو نبیوں کے نبی ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، ان میں ساری نیکیاں تو یہیں سے نکل رہی ہیں، لیکن یہ نبی پاک کیوں کروا رہے ایسا؟ یہ امت کو بتانے کے لیے سجدے سے کبھی غلطی ہو جائے کہ تم 3 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت، تو کمانڈ جس پر ہو اس کے اوپر عمل کر کے، میجورٹی جس فکر کی جہاں پر ہو عمل کر لو، اور پھر سجدے سے کر لو، سجدے سے کا مسئلہ۔ اب آپ کو تو وآتاہ اللہ الملک، حضرت داؤد کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی۔ اب یہی سمجھ میں آ گیا کہ نبی کا بیٹا اگر نبی ہو تو وراثت واقعی نبوت ہی کی تو ملے گی، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ملک ملا، بادشاہت ملی۔ ایک جنرلی عقیدہ کیا ملا کہ اللہ کے نیک بندے جو نبی کی شکل میں ہوتے ہیں وہ مجبور نہیں ہوتے ہیں، وہ مالک اور مختار، اور وہ بھی ملک اور بادشاہت خدا کے، سمجھ رہے ہیں، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، ملک عطا فرمایا اللہ نے، کئی کو عطا فرمایا کھانے پینے کے واسطے، بادشاہ اختیار پاور چلانے کے واسطے۔ سنو، یہ کنٹرول میرے ہاتھ میں، کنٹرولر میرے ہاتھ میں ہے، میری اجازت کے بغیر یہاں کا پتہ بھی نہیں ملے گا، ملک عطا فرمایا، عطا، اور وہ حکمت نبوت عطا فرمایا، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نہیں پہ ہے نا، صاحب مراقبہ تو نہیں چلے، ذرا دیکھیے خود لے جاؤں گا مراقبہ میں، کچھ آئے ایسے آئیں گے، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، یہ مقامی نبوت پر رکھی کہ بادشاہت عطا فرمائے۔ ایک بات ہمیشہ دھیان میں رکھیے کہ اللہ پاک کبھی بھی کسی بھی نبی کو کسی رذیل اور گھٹیا قوم سے چنتا نہیں۔ نوٹ کریں آپ جملہ، نبوت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام کی نمائندگی ہے، اور اللہ اپنا نمائندہ کبھی بھی کسی گھٹیا قوم سے کسی کو نہیں بناتا۔ گھٹیا قوم سمجھ رہے ہیں، اپنے حساب میں بھی یہاں پر دھیڑ دھاڑ سے بولتے ہیں نا، گھٹیا قوم میں کسی کو نہیں۔ دھیان دیجیے گا، میں جو بولنے جا رہا ہوں جملہ وہ یہ ہے کہ نبی ہمیشہ اعلیٰ اشرف ہوتے ہیں، چنانچہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں
کہ سنو میں بہترین قبیلے سے، بہترین خاندان سے، بہترین قوم سے، بہترین لوگوں میں، بہترین کنبوں سے منتقل ہوتا ہوا بہترین پیدا ہوا، سب میں بہتر بہتر ہی فرمائے، خیر خیر ہی کرنا۔ عرب میں سب سے اعلیٰ اور اشرف خاندان قریش کہلاتا تھا، اللہ پاک نے انہوں میں سے نبی کو پیدا کیا۔ تو اعلیٰ خاندان کے ہوتے، نبوت یہ اللہ پاک کا سلیکشن ہوا کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی ایسوں کا انتخاب نہیں کرے گا۔ جیسے ابھی دیکھیں نا، جناب طالوت کا جب انتخاب ہوا تو اعتراض ہوا نا، ارے ان میں سے کہیں کو، ان میں سے کہیں کو، ان میں سے کہیں کو، تو اللہ پاک نے بادشاہت کا جو کانسیپٹ بتایا وہ یہ ہے کہ علم اور توانائی، طاقت، یہ دو چیز بادشاہت کے لیے ضروری ہے، اور ان کے پاس پرسنل ہے، لہذا اعتراض مت کرو، میرا سلیکشن ہے۔ ایسے ہی نبوت کا مسئلہ، یہ یہودیاں لوگ بولے ارے ہمارے میں سے نہیں آئے، ہمارے میں سے نہیں آئے، یہ اسماعیل میں سے کیوں آ گئے؟ تو اللہ پاک کے رسول سے یہی کہوایا، اے سب سے اعلیٰ خاندان کون سمجھا جا رہا ہے تو بتا۔ تو عرب میں جب سے اعلیٰ خاندان قریش کو سمجھا جا رہا، تیرے میں سے اگر آ جاتے تو پھر تو ہی کہتا یا قریشی کہتے یہ گھٹیا خاندان میں کیسے آ گئے؟ یہ اعلیٰ ہونے کا شرط دیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ تبارک تعالیٰ کے سلیکشن پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اتباع اور اطاعت اسی کو بولتے ہیں کہ آپ جن کی کر رہے ہیں ان میں آپ اپنا لاجک نہ لگائیے، ان کے لاجک سے چلیے گا، ان کے حساب سے چلنا ہے آپ کو۔ تو آتا اللہ الملک، انہیں حضرت داؤد کو بادشاہ ملک عطا ہوئی، والحکمت، اور حکمت عطا ہوئی۔ اور آپ غور کیجیے گا کہ نبی جو بولتے ہیں، آج بڑا امپورٹنٹ جملہ بولو، نبی بولتے ہیں، نبی کسی کا نام نہیں ہوتا، نبی یہ وصف ہوتا۔ جیسے نام ہے آپ کا احمد، لیکن انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب یہ نام نہیں ہے، یہ آپ کا وصف ہے۔ حافظ صاحب یہ وصف ہے، امام صاحب یہ وصف ہے، یہ نام نہیں ہے۔ حافظ صاحب وصف ہے، مفتی صاحب یہ وصف ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے مطلب۔ تو ایسے ہی نبی یہ وصف ہے، نبی نبوت یہ وصف ہے، نام نہیں، نام داؤد ہے، سمجھ گئے؟ تو اب وصف جو ہوتا ہے یہ جس کا ہوتا ہے اس میں وہ کمال رکھتا ہے، تب اس کو بولتے ہیں۔ امام صاحب ہو اور امامت ہی کرنے نہ آئے تو ان کو امام صاحب نہیں بولیں گے۔ حافظ صاحب ہو قرآن ہی یاد نہ ہو تو حافظ صاحب نہیں بولیں۔ مفتی صاحب ہو فتویٰ ہی نہ دے پائے تو مفتی صاحب نہیں بولیں۔ کیا مطلب سمجھے آپ؟ کہ وصف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا حامل ہو، وہ اس کے اندر وہ عظمت، وہ صفت پائی جاتی ہو۔ تو اب نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی بولتے ہیں غیب کی خبر بتانے والے، خبر بتانے والے کو نہیں بولتے، خبر بتانے والے کو بولتے ہیں خبر رساں، یہ مخبر، یعنی آپ بولتے ہیں مخبر، آپ بولتے ہیں اصل لفظ ہے مخبر، جاسوس وغیرہ جو ہوتے ہیں نا پولیس کے مخبر، یہ ان کے مخبر ہیں، تو مخبر نہیں، مخبر، مین کے مخبر مانے خبر بتانے والے۔ تو خبر بتانے والے نبی بولتے ہیں غیب کی خبر بتانے والے۔ اسی لیے قیامت غیب ہے نا، قیامت غیب ہے۔ سورہ عما یتساءلون میں آپ جائیے، پارہ نمبر 30 کے فرسٹ آیت میں دیکھیے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، عظیم مانے عظمت والا اور نبأ مانے خبر۔ تو لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں بڑی خبر کے بارے میں، اور بڑی خبر کون ہے؟ وہ قیامت، اور قیامت غیب ہے۔ تو نبوت مانے خبر، نبی اس خبر کو بتاتا ہے جو غیب ہو، جیسے میزان غیب ہے، حشر غیب ہے، قیامت غیب ہے، سمجھ نا؟ یہ ساری چیزیں غیب، خود اللہ پاک غیب الغیب، اس کی خبر۔ تو نبی کا کام ہی ہوتا ہے غیب کی خبر بتانا، اور غیب کی خبر بتانے کے لیے ضروری ہے کہ غیب کا علم ہونا۔ صاف بات ہے، میرے پاس علم نہ ہو تو ہم دیں گے کیسے؟ دینا سیکنڈ آپشن ہے، بتانا سیکنڈ آپشن ہے، ہوگا تب نہ دیں گے۔ تو نبی کو علم غیب کا جو کانسیپٹ ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نبی ہے، اور نبی غیب کی خبر بتاتا ہے، اور غیب کا علم جب تک نہیں ہوگا تو وہ خبر ہی نہیں بتائے گا۔ اس لیے غیب کی خبر ہے، غیب کا علم ہے یا نہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ قاتل ہے، قتل کرا نہیں کرا، یہ عالم ہے، علم ہے یا نہیں۔ ارے جب حافظ بول رہے ہیں تو حفظ ہوگا، عالم بول رہے ہیں تو علم ہوگا، ایسے ہی نبی بول رہے ہیں تو غیب ہوگا۔ سمجھ گیا؟ اس کو دھیان میں ہمیشہ رکھے گا۔ اس کو جھگڑے کا ماشا بناتے، جھگڑے کا تخت بناتے، غلط بات ہے۔ حضرت عائشہ کا حکم ہو گیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی عطا سے نبی ہوتے ہیں نا، تو آپ اپنا دماغ کہیں کو لگا رہے ہیں۔ اگر عائشہ کا حال بتا دیتے تو تیمم کی آیت کہاں سے اترتی؟ بات ایک دم صاف ہے، بتا دیتے تو تیمم کی آیت نہیں اترتی، تو کہاں سے آپ کو ملتا تیمم کرنے کا دھن؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے آپ کو دیکھنا ہوگا نبی کو، اپنے حساب سے نہیں یوز کرنا نبی۔ وہ اللہ کے نبی، رسول اللہ بولتے ہیں، نبی اللہ بولتے ہیں، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، ہوتا آپ میں ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ مقام نبوت کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے۔ تو اب آپ بڑی چیزیں جو میں بتانے جا رہا تھا، ایک تو لفظ نبی میں ہم نے بتا دیا کہ غیر لازم ہے نبوت کے لیے، داؤد نام ہے، محمد نام ہے، نبی وصف ہے، رسول وصف ہے، اور وصف بغیر کسی کے متصف ہوئے وہ وصف ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر۔ اسی لیے ہم حافظ کے بارے میں رمضان سے پہلے ایک تقریر کا ایک جملہ ضرور بولتے ہیں، حافظ ہو تم رمضانی حافظ نہیں ہو۔ جب عام دنوں میں بھی تم کو حافظ بولا جاتا تو اینی ٹائم قرآن کو یاد رکھو، اس کو بولتے ہیں حافظ، اینی ٹائم یاد رکھو، سمجھ رہے نا؟ جو کوئی ایڈوکیٹ ہے تو اینی ٹائم لا ہونا ان کے پاس، اینی ٹائم قانون ہونا ان کے پاس، تو ایسے ہی کوئی نبی ہے تو اینی ٹائم غیب کا پہلو ہونا ان کے پاس۔ غیب کی خبر بتانے والے کو نبی یون بولتے ہیں ڈکشنری میں۔ نبؤ خبر بتانا، نبی یون خبر بتانے والا، جیسے فعل کام، فاعل کام کرنے والا، عمل کام، عامل کام کرنے والا، صلاۃ نماز، مصلی نماز پڑھنے والا۔ تو نبؤ خبر، نبی یون خبر بتانے والا، علم جاننا، علیم جاننے والا، خبر خبر، خبیر بتانے والا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ ہے نبی اسی وزن پر ہے کہ نبی کہتے ہی اس کو جو غیب کی خبر بتائے، اور غیب کی خبر وہی بتائے گا جو غیب کا علم رکھے گا۔ تو غیب سے تعلق ہے نبی کا، تو توجہ دیا آپ نے، اس لیے آپ جھگڑا ہی ختم کر دینا، کبھی بھی کوئی بھی بولے نہیں بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب جیسے ایک چھوٹا سا سوال حضرت فاطمہ کے حوالے سے رات میں آیا کہ اللہ پاک کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میں تجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تیرے کو نہیں بچا سکتا۔ اب الٹا اب اس میں ایک سوال، ارے جب نبی فاطمہ کو نہیں بچا سکے تو ہمارے کو تمہارے کیا بچاتے؟ ایسا میں پوچھتا ہوں جتنی حدیث ہے فاطمہ میں تجھے نہیں بچا سکتا، یہ حدیث ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ میں فاطمہ کو نہیں بچا سکے تو تمہارے کو کیا بچاتے؟ یہ تو یہ کہاں ہے؟ یہ تو تمہاری تھنکنگ ہے، یہ تمہاری سوچ ہوئی ہے، تو ایسی بات کیوں؟ ارے ایک سوال ایک جواب، یہ بتائیے آپ کہ اللہ پاک جو ہے قرآن پاک جب اتارتا ہے یا کوئی بھی آیت اتارتا تو کیا اپنے نبی کی مجبوری ثابت کرنے کے لیے اتارتا ہے؟ آپ اپنا کسی کو بھی نمائندہ بنائیں گے تو وہ آپ کا نائب ہوتا ہے، وہ آپ کے اسٹیٹس کے حساب سے ہوگا نا۔ تو نبیاں جو ہوتے، رسول جو ہوتے، وہ اللہ کے نمائندے ہوتے، اللہ کے احکام کے پیغام پر، اسی لیے کہا جاتا ہے پیغام کا مطلب پیغام، اور بر مانے لے جانے والا، تو کس کا پیغام لے جانے والا؟ خدا کا پیغام، تو خدا کا وہ بھروسہ بن کر آتے، خدا کا اعتماد بن کر آتے۔ تو اللہ پاک جب آیت اتارتا تو نبی کی مجبوری کے لیے نہیں اتارتا۔ سنو، جو فاطمہ کی حدیث آپ پیش کر رہے ہو فاطمہ کے حوالے سے، وہ ایک آیت کے حوالے سے ہے۔ سورہ شعراء میں آپ جائیے، آیت نمبر 119 وغیرہ یا 200 کے قریب ہے وہ، شعراء میں لاسٹ کیا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ایک آیت اتری، اے حبیب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جب یہ آیت اتری تو رسول پاک نے اپنے قریب تر جتنے بھی تھے، بنی عبد مناف کو، بنی قصائے کو، اپنے قبیلے والوں کو بلایا، اور انہی میں سے حضرت فاطمہ کو بلایا۔ توقع کیجیے گا، اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں ڈرو، اے لوگوں ڈرو، اے لوگوں ڈرو۔ اب آپ بتائیے یہ نبی ڈرا رہے ہیں یا اللہ ڈروا رہا ہے؟ اللہ نے اتارا ہے نا آیت کہ اے حبیب آپ ڈرائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو ڈرا رہے ہیں، ڈرو 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 ڈرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعمیل کر رہے ہیں رسول پاک۔ اب اسی میں کہہ رہے ہیں اے فاطمہ بنت محمد، تم بھی میرے مال میں سے جو کچھ بھی لینا ہے لے لو، میں اللہ کے مقابلے میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں پر سمپل حدیث نہیں ہے بلکہ اس آیت کے تحت کہ آپ نے کہا، اللہ نے کہا کہ ڈرائیے، تو حضرت فاطمہ کو ڈرا رہے، اپنے قبیلے والوں کو ڈرا رہے، تو یہ اللہ کی حکم کی تعمیل کے لیے ہے نا کہ نبی کی مجبوری ثابت کرنے کے لیے۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ کوئی ایسی آیت ہی نہیں اتارتا جس میں اس کے نمائندہ کی مجبوری ثابت ہو، نہیں، اس کے نبی اور اس کے رسول کی مجبوری ثابت ہو۔ اس لیے اس قسم کی حرکت، اس قسم کا لاجک کہیں پیش کرے تو آپ بتائیے گا کہ کوئی بھی نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے، اس کا جانشین ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ اللہ کے احکام کا پیغام بر ہوتا ہے، اور اللہ پاک ہر ایسے شخص کو بھیج دے گا جو مجبور ہو، جو مجبور اور لاچار ہو؟ نہیں، یہ آپ اپنی سوچ میں اسے مجبوری کا نام دے رہے ہو۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی بھی نبی کو مجبور نہیں، اپنا نائب بنائے گا۔ کیسے مجبور بنائے گا؟ ہر زاویے سے اس کے پاس پاور منافع کی۔ چنانچہ ایک عام محمد کے مقابلے میں بول رہا ہوں، ایک عام نبی کی پاور کو سمجھیے کہ اللہ پاک نے داؤد کو بادشاہت عطا کی، توجہ دیجیے، تاکہ کوئی دنیا کا بادشاہ یہ نہ کہہ سکے کہ تم نبی بن گئے، تمہارے پاس کیا ہے۔ اس سے بھی دور کرنے کے لیے بادشاہت عطا کی، اور اس کے بعد حکمت عطا کی، تاکہ کوئی یہ
دنیا کا جادوگر آ کر کے جادوگری سے انہیں روک ٹوک نہ سکے، غیب کے علم کو دے دیا کہ اگر تو دنیا میں کچھ دکھا سکتا تو ہم غیب کی بات دکھائیں گے تم کو۔ تو حکمت یعنی نبوت عطا کی، نبوت۔ اور آگے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے انہیں یعنی داؤد کو وہ سکھایا جو وہ چاہا۔ اب بہت ہے وہ سکھایا جو وہ چاہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب بادشاہت عطا کر دی تو بادشاہت کا تو علم ہوگا نا، ملک کا تو علم ہوگا نا۔ ہم نے آپ کو کہا یہ آپ کا بیڈ روم ہے تو آپ کو علم ہو گیا بیڈ روم ہے آپ کا، صحیح ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا سونے کا نہیں ہے، چلو کم سے کم اس وقت نہ صحیح، مگر جب ہے ہو گیا آپ کا تو آپ معلوم تو کر لیں گے۔ تو ملک عطا کر دیا، اب ملک کو معلوم ہے ان کو، نبوت عطا کر، غیبی توجہ، غیب کی دنیا بھی معلوم ان کو نبوت کی وجہ سے۔ اب آگے کہہ رہا ہے وہ سکھایا جو چاہا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہی ہے، یہی آپ کو ان کو سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی نبی کے علم غیب پر کوانٹیٹی کے حساب سے آپ انگلی نہ اٹھانا کہ کتنا جتنا نہیں، کیونکہ اللہ کتنا جتنا کا پہلو ہی نہیں رکھتا اپنی شان کے مطابق۔ وہ فرماتا ہے کہ میں انلمیٹڈ ہوں، میری چاہت انلمیٹڈ ہے، تو اللہ خود فرما رہا میں جتنا چاہوں اتنا میں نبی کو عطا کروں۔ ہو گیا؟ تو مطلب یہ حد بندی کا پہلو اس بارگاہ میں ہوا کرتی ہے جو خود لمیٹڈ ہو، لیکن نبیوں کا جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور اللہ کی عطا اور آزمائش اور اللہ کی عطا اور اللہ کی مشیت انلمیٹڈ ہے۔ اس لیے وہاں پر یہ کہہ نہیں معلوم، وہ کہہ نہیں معلوم، اتنا نہیں معلوم، اتنا نہیں معلوم، یہ سب پہلو نہیں کہنا چاہیے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اللہ کے رسول کو جو معلوم ہے اس کا اعتراف کیجیے آپ، جو نہیں معلوم ہے وہ اللہ کے حوالے آپ کیجیے۔ لیکن اگر نبی میں آپ نے نقص تلاشا تو گویا آپ نے اللہ کے سلیکشن میں نقص تلاشا، اللہ کے انتخاب کے آپ نقص تلاش رہے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اس آیت کریمہ کی تفسیر بتا دو، ختم تو کروں گا۔ آیت کریمہ کی تفسیر سن 700 پہلے کے ایک امام ہے، امام خازن، تفسیر خازن آپ سنے ہوں گے نا، تفسیر خازن، تفسیر مدارک، تفسیر جلالین، تفسیر خازن، امام خازن 725 ہجری متوفی ہے، یہ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کے ہیں یہ، یعنی آج سے 700 سال پرانے امام کو اوتھینٹک امام ہے، سارے مکتب فکر میں یہ مقبول ہے۔ ان سے وہ ایک اپنی تفسیر میں ایک عبداللہ ابن عمر کی روایت کہتے ہیں، نوجوانوں خاص طور سے اس بات کو محسوس کرنا آپ، اور بزرگوں کا ادب و احترام کرتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی سنوار لو، اپنی آخرت کو بھی سنوار لو۔ وہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر صحابی ابن صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی محلے میں ایک بھی پڑوس نیک صالح مرد مومن ہوگا تو اللہ پاک اس نیک صالح مرد مومن کے گھر کے ادھر ادھر چاروں طرف 100 گھر کے تمام گھر والوں کو ان کے وسیلے سے بخش دے گا۔ ایک مرد مومن اور مرد صالح کی ولیاں آپ کے حساب سے آپ بولیں، نیک ایک اگر ہوں گے آپ کے پڑوس میں تو اس کی وجہ سے 100 گھر جو ہوں گے پورے چاروں بغل 100 گھر کے لوگوں کو بخش دے گا۔ اب ترجمہ سنیے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ پاک لوگوں کا دفاع نہ کرے بعض میں بعض سے، وہی ایک مرد مومن کی وجہ سے 100 کو نہ بچائے تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو میجارٹی تو گناہگاروں کی ہے، زمین کو اللہ تباہ کر دے گا۔ صحیح ہے نہیں؟ لیکن ایک نیک کی وجہ سے کئی ایک کو بچا رہا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ پاک خود لفسدت الارض، تو زمین میں فساد مچ جائے، کیونکہ آج گناہگاروں کی میجارٹی دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک اللہ کا ولی سویا رہتا ہے، اس کی وجہ سے الحمدللہ ہم سب بچے ہوئے۔ آگے فرماتا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ارے اللہ تو تمام جہان پر اپنے فضل کا سایہ تنے ہوا ہے، وہ فضل والا ہے، اپنا سایہ تنے ہوا ہے۔ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوها، حبیب مکرم ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں۔ واہ کیا کہنا، رب تلاوت فرما رہا ہے نبی کی بارگاہ، وہ اس کی شان ہے، اب ایسے بولتے ہیں نا وہ قاری ہے وہ تالی ہے، ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں بالحق کے حق کے ساتھ، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ آپ ٹینشن نہ لو، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ بیسٹ رسولوں میں سے، رسول تو سب بیسٹ ہوتے ہیں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 2 مکمل ہوا۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کے ہم سب کی اس عظیم بیٹھک کو